بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين صدقت يا رب العالمين. محترم مکرمین، کلام مجید قرآن حکیم کی درس کے سلسلے میں 89 آیات کا تفسیر حق تعالی شان کی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق جھوٹا قرار دیا ہجر والوں نے ہمارے پیغمبروں کو. ہجر نامی جو بستی ہے وہاں کے رہائشیوں نے، وہاں کے لوگوں نے ہمارے رسولوں کو جھوٹا قرار دیا. آیت نمبر 21 وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور دی ہم نے نبیوں کو نشانیاں فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان لوگوں نے اعراض کرنی کترا کے چلے گئے. آیت نمبر 83 وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تھے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، اللہ کے عذاب سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، امن اور چین سے رہتے. آیت نمبر 83 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، جیسے پچھلی قوموں پر ہمارا عذاب آیا ان کو بھی ہم نے پکڑ لیا. پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، مصبحین صبح شروع ہوتے ہی چیخ نے پکڑ کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا. آیت نمبر 84 فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو ان کی مہارت تھی، عقل مندی تھی اور اہل خیر تھے، دانش مند تھے، جو اوزار تھے، جو صناعی صنعتوں کے فن کے اوزار تھے، مال و اسباب تھے، وہ سارا قربہ قبیلہ تھا، کوئی بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، کوئی بھی کام نہیں آیا. آیت نمبر 50 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو، جو کچھ اس کے بیچ و بیچ میں ہے، ایسے بیکار پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، فیصلوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس کا شروع سب دیکھ رہے ہیں، اس کو انجام تک وقت پہنچائیں گے، اس لیے اس کو پیدا کیا. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت لآتِیَةٌ، ضرور بھی ضرور آئے گی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، منہ موڑ کے بھاگتے ہیں، آپ ان سے اچھی طرح درگزر کریں، برداشت کریں. آیت نمبر 86 اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقیناً تمہارا پروردگار وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. آپ کو پیدا کیا، آپ کے مخالفین کو پیدا کیا، ان کو خوب جانتا ہے. آپ کو پیدا کیا اور اس کے مناسب چیزوں کو پیدا کیا تو خوب جانتا ہے. جس کو پیدا کیا اس کے عمل کو بھی دیکھا اور اس کے مطابق اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، البتہ تحقیق ہم نے دی آپ کو 7 آیتیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں.
والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی دی ہے آیت نمبر 87 میں غلط آیت نمبر 28 لا تمدن عینیک، آپ کی آنکھیں پھیر پھیر کر ان کی طرف نہ دیکھیں، الا ما متعنا به، جو ہم نے ان کو نفع اٹھانے کی چیزیں، ازواج اپنے بہت ساری چیزیں جو ہم نے ان کو، ولا تحزن علیہ، اور آپ ان کو پر غم کھانا، اڑنا، رونا، پریشان ہونا، ٹینشن لینا آپ چھوڑ دیں، وقت جناحک، اور آپ جھکا دیں اپنے بازوؤں کو للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ آپ کے اپنے وقل، اور آپ کہیں سب سے انی انا النذیر المبین، میں سب کے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ گزشتہ آیات سے اس کا ربط یہ ہے، مناسبت اور تعلق اور جوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم صدوم کی ہلاکت کو بتایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر کئی قسم کے عذاب آئے، تفصیلاً اس پر مذکور، پھر اس کے بعد ایکا آئی جو جنگلوں میں گھنے باغات کے گھنے جنگل اس میں رہتے تھے، شعیب علیہ السلام کے نبی، ان پر بھی اللہ رب العزت کا عذاب۔ تفصیل مظہری اللہ قاری سلام اللہ علیہ فرتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حبس کا عذاب آیا، گرمی کا عذاب، 7 دن تک تپش ہم کو پکڑا، حبس نے پکڑا، 8ویں دن ان کے اوپر ایک بادل آیا، سارے لوگ بادل کے نیچے آ گئے۔ اللہ رب العزت نے بادلوں میں سے بارش تو برسائی، لیکن آگ کی بارش برسائی، پانی کی بارش، سب لوگ اس کے اندر پوری بستی جل ہو کے تباہ و برباد۔ اللہ رب العزت مکے والوں سے خصوصاً مجھ سے اور آپ سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، ان لوگوں نے ہمیں ستایا، ہمیں پریشان کیا، ہمارے خلاف ہو گئے، اللہ نے بغاوت دے کر کھڑے ہو گئے، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں نازل کرنے والا ہوں، سارے دین کو، ساری دنیا کو میں نے پیدا کیا، تو وہ ہمارے خلاف بولنے لگے، ہمارے خلاف ہو گئے، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، چن چن کے ہلاک کیا۔ یہ بتلانے میں صرف ان کے لیے نہیں، قیامت جو بھی اللہ کے خلاف ہو جائے گا، نبیوں کی تعلیمات کے خلاف ہو جائے گا اور دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لے گا، اللہ ہماری بات فرمائے، اللہ ان سے بھی انتقام لے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے خوب انتقام لیا۔ اور مکے والوں سے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، صاف سڑک پر موجود ہے۔ امام کہتے ہیں پیشوا، جو جائے نمونہ بنے، جو جائے عمل بنے، جس کو دیکھ کے آدمی عمل والی زندگی گزارے۔ تو یہاں امام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہارے پیشوا ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی کارگزاری سن کر جو قرآن کریم بتا ہے اسی سڑک سے تم گزرتے۔ صدوم نامی بستی سے بھی یہ لوگ گزرتے تھے جب یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے پھر بھی تبوک سے گزرتے تھے، قوم سمود کی طرف سے گزرتے تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں ایکا میں رہتی ہے وہاں سے گزرتے تھے۔ جب گزرتے ہو امام کو تمہارے سامنے پھر بھی عبرت دے رہے۔ اللہ رب العزت آج کی آیات ایک اور قوم کا ذکر کی جس کو قوم تمود کہتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت نے ان کو ہجر کے نام سے یاد کیا۔ قوم تمود کی بستیاں تبوک سے شروع ہوتی تھی، جب غزوہ تبوک ہوا تبوک سے شروع ہو کے وادی قرا تک ان کی بستیاں ہیں۔ معالم العباد میں دروس القرآن اور ذخیرۃ الجنان کی فہم قرآن میں لکھا ہے 1700 قصبان اور شہر کے یہ لوگ مالک، بڑے صنعت اور بہت زیادہ کاریگر لوگ تھے، انجینئر قسم کا دماغ تھا، انجینئر سے بڑھ کر دماغ تھا، ایسی کشیدہ کاری کرتے کہ اس سے پہلے کسی نے کشیدہ کاری نہیں، ایسے تراشتے تھے، گھر بناتے تھے، خوبصورت ترین
جو دیدائے زیب ہوتا تھا، دیدائے زیب یعنی آدمی دیکھ کر تو دیکھتا ہی چلا جائے، کیا کاریگری، کیا صنائی ہے، کیا اہل صنعت و حرفت قسم کے لوگ ہیں، کیا دماغ چلا ہے، کیسے انہوں نے بنایا۔ لیکن جب اور آسودہ حال میں خوب پانی ان کے پاس تھا، بجلی کا، گیس کا، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، مہنگائی کا رونا نہیں روتے، آپس میں جھگڑے بھی نہیں تھے، اور آدمی اپنے کام دھندے میں لگا ہوا تھا۔ کھیتی باڑی تو اتنی ہوتی تھی کہ کاٹنے دوبارہ لگ جاتی، ہر اعتبار سے آسودہ حال تھے، آسائش میں تھے، بلکہ عیاشی میں تھے۔ صالح علیہ السلام نے کو تبلیغ کی کہ جب انہیں باہر سے نہیں آیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا جن کا نام صالح علیہ السلام۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ ایک نبی آئے ہوئے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق جھوٹا قرار دیا قوم ثمود نے ہمارے کئی پیغمبروں۔ پہلی آیت کیا کہہ رہی تھی؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام کتنے؟ 10 ہے یا 20؟ بولو ایک ہے، اور یہاں فرمایا مرسلین بہت سارے۔ تو ایک تفسیر بیضاوی، جس میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے نبیوں کا قاعدہ بتایا، ایک نبی کا انکار کرنا ایسا ہے گویا کہ پوری جماعت انبیاء کا انکار کرنا۔ تو انہوں نے صرف صالح علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لا چکے، لانے والے ہیں، انہوں نے سب کو جھوٹا قرار دیا۔ تو سب کے جھوٹا ہونے کا جو عذاب ان پر آنا تھا ان پر آیا، یہ مطلب۔ دوسرا مطلب مرسلین کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں جو توحید کا عقیدہ ہے وہ تمام نبیوں کا ایک تھا۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، پالنہار نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بیڑا پار لگانے والا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، بچہ دینے والا نہیں، بچہ لینے والا نہیں، مہنگائی کرنے والا نہیں، سستائی کرنے والا نہیں، کوئی غم دینے والا نہیں، کوئی خوشی دینے الا اللہ، مگر کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ صفی اللہ وہ ہمارے منتخب ہے۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، وہ بھی توحید کا عقیدہ لے کر کہ اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، مشکل کشا نہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات دی بہت بڑے پانی کے طوفان سے، اور جو آپ کے ماننے والے تھے وہ بھی بچ گئے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ تو توحید کا عقیدہ ایک جیسا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسماعیل سب اللہ کے ذبیح ہیں، اللہ کے نام پہ اپنے گلے پہ چھری پھروانے والے۔ کون ہوگا ایسا باپ جو 14 سال کے لڑکے کو اللہ کی محبت کی خاطر چھری پھیرے؟ روزگار سے تنگ، بیوی سے تنگ، دنیا اور دنیا والوں سے تنگ ہو کر سب کو مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ایسے تو بہت سارے لوگ گزر گئے۔ اللہ ہماری محبت کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، توحید کا عقیدہ بنا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، گفتگو کرتے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح ہے، اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئے، یہ مطلب ہے۔ ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس وجہ سے مرسلین فرمایا کہ توحید کے عقیدے میں سب برابر ہیں. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا ہم نے ان کو بہت ساری آیتیں نشانیاں دی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی. بعض علماء فرماتے ہیں مفسرین کے نہیں، ہم نے ان کے صحیفے نازل کی. لکھی ہوئی کتاب کو صحیفہ بھی کہتے ہیں، کتاب بھی. یہ قرآن پاک ہے، اس کو کتاب اللہ کلام اللہ کہتے ہیں. لیکن آپ حرمین شریفین میں جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے عافیت سے، عمرہ اور حج کی سعادت سے اللہ مالا مال کر. تو وہاں مصحف کہیں گے، قرآن شریف نہیں کہیں گے. این القرآن شریف، این القرآن مجید نہیں کہیں گے. این المصحف، مصحف کا لکھی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ کہتے ہیں، مصحف کہتے ہیں. صحیفے نازل. تیسرا اور آخری قول یہ ہے کہ ہم نے ان کو نشانیاں معجزات. صالح علیہ السلام جب بہت تبلیغ کی تو وہ تب ہو گئی اور گاؤں تنگ کرتے ہیں. جیسے کافی لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کو پریشان کرتے ہیں مختلف اسٹائل سے، مختلف طریقوں سے. دینداروں کو پریشان کرتے ہیں، جس کو تنگ کرو تاکہ یہاں سے دفاع ہو جائے. تو پریشان کرنا شروع کر دیا. تو اچھا ایسا کریں، آپ کہتے سب اللہ کرتا ہے تو پہاڑ سے آپ اونٹنی نکالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگوں، نبیوں سے نشانیاں نہیں مانگا کرو. جیسے قوم سمود نے نشانیاں مانگی، اللہ نے ان کو اونٹنی دی، انہوں نے اس کی کونچے کاٹی، ٹانگیں کاٹی، پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. بولنے میں تو آدمی بول دیتا ہے لیکن وہ جملہ نہیں ہوتا، پھر وہ ایٹم بم ہوتا ہے، وہ سب کو تباہ کرتا ہے. تو نشانیاں نہیں مانگا، جو اللہ نے دی تھی اس پر عمل کرو. چنانچہ انہوں نے کہا 10 ماہ کی گاپن اونٹنی نکلے، اور جب نکلے ہمارے سامنے بچہ بھی دے. کہا ٹھیک ہے سب کو بلا لو. اور انہوں نے بھنگڑا ڈالیں گے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، پہاڑ سے وہ اونٹنی نکالے گا. خوب گاجے باجے لے کر آئے. صالح علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو کام کلمہ پڑھ لیں گے. آپ تو اللہ خلاق العلیم ہے، ہر چیز کو پیدا کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی. سب پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے. پہاڑ میں سے آواز نکلی، وہ پھٹا اور 10 ماہ کی پیٹ والی گاپن اونٹنی باہر نکلی. اس نے چیخ ماری، تھوڑی دیر کے بعد اس سے بھی اس کا ایک بچہ پیدا ہو گیا. صالح علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ کی فرمائش پوری ہوئی، آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا، اب کلمہ پڑھو. تو سب وکانہ بالمدینہ 9 رہتے، 9 گھنٹے تھے شہر میں، سردار تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے. یفسدون فی الارض، انہوں نے زمین میں بڑا فساد مچایا تھا. انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے. صالح علیہ السلام نے فرمایا اچھا اتنا بڑا معجزہ اور مطالبہ تمہارا اللہ پاک نے پورا فرمایا اور تم کہہ رہے ہو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان کو میں ہلاک کرتا ہوں. درخواست کی صالح علیہ السلام، اے اللہ ان کو چھوڑ دیجیے، موقع دیجیے. اب اس اونٹنی کی ایک اور نشانی یہ تھی کہ وہ عجیب و غریب سانپ کی تھی. اس کی ناک، اس کی آنکھیں، اس کی لمبی لمبی ٹانگیں اور لمبی چوڑی اونٹنی تھی. تو جب وہ کنویں پر جاتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی. یہ بھی ایک نشانی تھی. صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے پھر بھی تمہیں چھوڑ دیا، چلو کوئی بات نہیں. ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا. تو کنار بن سالم کی بات ایک عورت سے تھی. اس عورت نے کہا میری ساری بیٹیاں خوبصورت ہے، جس سے چاہو شادی کر لو. میرا اتنا ریوڑ ہے، اتنا مویشی ہے، وہ پیاسا رہ جاتا ہے، تم اس کو قتل کر دو. تو کنار بن سالم نے کہا میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن تم لوگ پانی پی لو. اس دن وہ نہیں آئے گی.
اگلے دن جب وہ آئے تم نہیں آنا، اس طرح چلتا رہا۔ قدار بن سالم کو اس عورت نے پھر تیار کیا کہ تم اس کو قتل کرو یار، ختم کرو۔ چنانچہ صالح علیہ السلام کی اس پتلی کو اس قدار بن سالم نے تیروں کے ذریعے مارا اور اس کی ٹانگیں کاٹی۔ پھر وہ پھر رہی تھی اسی حالت میں، آسمان کی طرف اس نے چیخ لگایا، اس کا بچہ اسی وقت غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے بتایا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اب 3 دن تمہارے پاس جو چاہو کر لو، اب تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، میں نے تمہاری بہت فیور کر لی۔ چنانچہ ایک دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، سب لوگ دیکھ رہے یار لال چہرے ہو گئے، خطرناک قسم کے آگ جیسے چہرے ہو گئے۔ دوسرے دن جب اٹھے سب کے چہرے زرد ہو گئے، پیلے ہو گئے۔ تیسرے دن سب کے چہرے کالے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آگ نہیں برسائی، فرشتوں کو تلواریں لے کے نہیں بھیجا، پتھروں سے نہیں مارا، ان کو سورج نکلتے ہوئے ہلاک کیا، سرخوب نامی بستی کو، قوم لوط کو۔ اور ان کو اللہ رب العزت نے ایک چیخ کے ذریعے وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہماری جو آیت آتی وہ موڑ کے کرنی کتلا کے چلے جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ ہندوستان میں بھی ایسے مقامات ملے ہیں، ایجنڈا نامی جگہ، مالورا نامی جگہ، کہ جہاں لوگوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے اور ایسی کشیدہ کاری کی تھی، یعنی تقریبات ہوتی، شادی کی تو اس میں کیا ہوتی، خطاطی ہوتی، جس کو ہم انگریزی میں رائٹنگ کہتے ہیں، عربی میں خطاطی کہتے ہیں، کتابت کہتے ہیں۔ کیا ان کی کتابت ہوتی؟ کوئی غم ہو جائے تو وہ کیا کیسے خطاطی کرتے تھے، کہاں ان کی وہ مجلس ہوتی تھی، شادی کی، خوشی کی، کیا ان کی دیواروں پر انہوں نے خطوط بنائے تھے، نقش و نگار بنائے تھے، چھتوں پر بنائے تھے۔ جب ان کے کھنڈرات نکالے تو پوری پوری بستی لگتا ہے زمین میں چلی گئی۔ پھر تھوڑا سا آگے یہاں جائیں تو ٹیکسلا ایک جگہ ہے، سرحد لگ جاتا ہے، وہ اس کے جب کھنڈرات کو کھودا گیا تو اس کے اندر سے پتہ چلا کئی بستیاں زیر زمین ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے راتوں رات پورے ٹیکسلا کے لوگوں کو اندر زمین میں پوری کی گھروں کو ہی قبرستان بنا دیا، نہ غسل دینا پڑا، نہ کفن، نہ جنازہ، کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کے نشانات عبرت کے لیے موئنٹو ڈارو تو سب کو معلوم ہے، ہڑپا بھی سب کو معلوم، وہاں برتن، وہاں کھوپڑیاں، وہاں ہاتھ، وہاں پرانی چیزیں ساری کی ساری ملتے تھے ان کے کھنڈرات سے۔ تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے، سیر و سپاٹے کے لیے، مستیاں کرنے کے لیے، انجوائے، ریفریشمنٹ کے لیے جاتے ہیں، اللہ پاک کو فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے عبرت حاصل کرو، وہاں جاؤ نہیں، وہاں جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ عراق میں آشوریوں نے بڑے بڑے محلات کھنڈروں کے اندر، غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جو آج کل کھنڈر بنے ہوئے تراشے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی زیر زمین کر دی ہے۔ صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے، یا تو قرآن پاک میں ہجر والوں کی قوم سمود کی بات ہے۔ اسی طریقے سے مصر میں جب جائیں آپ تو اہرام نامی ایک قوم تھی، حمزہ ہا را میم، اس قوم نے کیسی کشیدہ کاری کی، 400 فٹ بلندی پر بڑے بڑے بنگلے بنائے، بلند و بالا، اور اس پہ کشیدہ کاری کی۔ اللہ نے پوری بستی، جتنی بستی تھی یا بستیاں تھی، سب کو زیر زمین کر دیا۔ تو گھر بناتے تھے یہ بھی آمینین، اللہ کے عذاب سے غفلت میں تھے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں،
نہیں، اللہ سے پناہ مانگ، اللہم انی اعوذ بک من غضبک و سخطک، اے اللہ میں آپ کے غصے سے پناہ مانگ، آپ کی ناراضگی سے پناہ۔ حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ نقمتک، اے اللہ اچانک آپ کی پکڑ آ جائے میں توبہ نہ کروں، اے اللہ تیری پناہ مانگ۔ اگر یہ دعا مانگتے رہیں گے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاءۃ، یہ دعا مانگتے رہیں گے اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما، تو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت توبہ کی وصیت لکھنے کی، صاف صفائی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری دعائیں یہ مناجات مقبول میں آپ کو ملے گی۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ کے نے کتاب لکھی مناجات مقبول، روز ایک منزل پڑھنے کی ہے، روز ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ 7 روز ایک منزل پڑھنے، قرآن پاک کی ساری دعائیں، حدیثوں کی ساری دعائیں، جتنے علماء اکابر مشائخ سب یہاں سے یاد کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو میں نام بتا رہا ہوں، آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، پڑھیں آپ، تب تو ترجمے والی بھی ملتی۔ روز کی ایک منزل ہے اور اس کے پڑھنے سے کئی آفات بلیات حوادثات سے آپ میں محفوظ ہیں، کئی قسم کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ پڑھے گا کون؟ جو موبائل سے جڑتا ہے، جو بیچارہ موبائل کے سمندر میں غرق ہو گیا، تو کچھ جو تلاوت بھی نہیں کر سکتا، وہ نہیں پڑھ سکتا، بیچارہ دینی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آمینین اللہ کے عذاب سے امن میں تھے، غفلت میں تھے، اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو پکڑ لیا چیخ نے، جبریل امین تشریف لائے اور چیخ ماری ہے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ مصبحین، صبح شروع ہوتے ہی سب کے سب مر گئے۔ کوئی جو گھر جو کہتے تھے یہاں کوئی نقب زنی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ڈکیتی، کوئی چور نہیں آ سکتا، یہ گر نہیں سکتا، دشمن آ کے اس کو جلا نہیں سکتے، گرا نہیں سکتے، ایسے امن والے گھروں میں اللہ رب العزت ایک چیخ کے ذریعے پوری قومی سکون کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ فَمَا 1700 بستیاں، کتنا بڑا جنب غفیر ہوگا، کتنا مال مویشی سب کچھ، ماں کانوی جو کچھ انہوں نے کمایا تھا کسی چیز نے کام نہیں دیا، ان کو بچایا نہیں۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے آسمان اور زمین کو ایسے پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، جتنے یہ آسمان ہیں، سورج ہے، اس میں سیارے ہیں، ستارے ہیں، فضاؤں میں کتنی مخلوقات ہیں، یہ ہوائیں ہیں، کتنے قسم کی ہوائیں ہیں، کتنے قسم کے موسم ہیں، آسمان میں کتنے کلر آتے ہیں، بادلوں کے کتنے رنگ آتے ہیں، پھر فلک کو زمینیں، عمارتیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں، بلند تو بالا عمارتیں، اور ہر قسم کے ہر کلر کے پہاڑ آپ کو ملیں گے۔ کراچی میں الگ ہے، آگے جائیں تو حیدرآباد کی طرف، حیدرآباد سے آگے جائیں اس کا الگ اسٹائل ہے، بلوچستان کے الگ ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب میں چلے جائیں، حرمین شریف، سارے کالے کالے پہاڑ، تو یہ ندی، نالے، دریا، سمندر، پہاڑ، جنگلات، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے بیکار نہیں بنایا، میرے آپ کو فائدے کے لیے بنایا۔ اب دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے فائدے کے لیے ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلَّهِ، اور تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، حکموں کو ماننے کے لیے بنایا۔ دیوانی کی طرف سے، کہانی کی طرف سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، سب کچھ ہم نے حق کے ساتھ بنایا، سچ کے ساتھ بنایا، مطلب اس کی ابتدا ہم دیکھ رہے ہیں، بنا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کا انجام بھی اللہ فرماتے میں دکھاؤں۔ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی ہے کائنات، یہ میں نے ختم کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے فوراً فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت ضرور بھی ضرور آئے۔
جب قیامت آئے گی کہ الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. یہ سب قیامت کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ سب قیامت کی آیتیں. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ سب قیامت کی آیتیں. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. یہ سب قیامت کا نقشہ اللہ کیا جائے. اب اس کے ترجمہ تفسیر نہیں کر سکتے. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. كأنك حفي عنها. قیامت کیسے آئے؟ بغتہ اچانک آئے گی. اچانک لا يجليها لوقتها الا هو. اللہ نے اس کے وقت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو قیامت آئے گی تو وہ لوگ مذاق اڑانے. بنا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی مردہ قبر میں چلا گیا اور دوبارہ آ گیا؟ کون زندہ ہو سکتا ہے؟ توحید کرتے تھے تو آپ علیہ السلام اور صحابہ کو بڑا دکھ ہوتا تھا. اب آباؤں نے تو کوئی ہمارے تو باپ دادے کب سے مر گئے, اب تو کھوپڑی بھی نہیں ملتی, اور آپ کہتے قیامت آئے گی. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. اللہ نے قیامت کا نقشہ یہاں تصویر واقعہ تم پر تمہارے جتنے باپ دادے ہیں اولین اور آخرین سب کو میں سیدھا کھڑا کر دوں گا جیسے آج تم کھڑے ہو. پھر ایک جھٹلانے والے گمراہ میں تمہیں زقوم کا درخت کھلاؤں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک مجھ سے فرما. اور اتنا کھلاؤں گا پیٹ ہی نہیں بھرے گا تمہارا. پھر جب کھا لو گے پھر اتنی پیاس لگاؤں گا کہ تڑپ جاؤ گے, موت تو آئے گی. پھر کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا اور ایسے بھاگو گے جیسے پیاسے اونٹ کو پیاس لگتی ہے اس کو بھاگتا ہوا دیکھے آپ, اس سے سخت بھاگو گے. اللہ ہماری مدد. اور یہ تمہاری مہمانی ہے, یہ تمہاری رسپیکٹ ہے کہ تم نے ہمارا دین کا مذاق اڑایا, آج ہمیں ہمارا مذاق اڑایا. حضور نے فرمایا مہمانی ہے تمہاری مسئلہ نہیں. تم آؤ تو صحیح, کہتے ہیں آؤ تمہارے اپنے خاطرداری میں طبیعت تمہاری صاف کروں گا, آپ کی سمجھے تک خیر نہیں. بس اور اس سب سارے جمیل کے جو مذاق اڑاتے ہیں آپ تحمل کا مظاہرہ کیجیے, بردباری کا مظاہرہ کیجیے, درگزر کیجیے اچھے طریقے سے. بہت زیادہ غصہ نہ کریں, بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیں, لمبی لمبی سانسیں نہیں لیں, چہرہ نہ بنائیں, بس آپ درگزر کریں. ان ربک هو الخلاق العلیم, بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے. اللہ اس نے جتنوں کو پیدا کیا ہے کون جانتا ہے؟ دوستوں کو بھی اس نے پیدا کیا, دشمنوں کو بھی اس نے پیدا کیا, عمل بھی اس نے پیدا کیا, جزا اور سزا بھی اس کی طرف سے پیدا کی. العلیم کو خوب حکمتیں جانتا ہے کہ کب کس کا کیا کرنا ہے, وہ اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی. علماء مفسرین فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت اس سے مراد سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. باقاعدہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو وظیفہ دیا کہ بھائی آپ الحمد شریف پڑھیں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. 1 مہینے بعد میں نے بھائی لے رہی ہوں پڑھ لو تو کیا پڑھ لو؟ الحمد شریف پڑھ لو. کیسے؟ الحمد شریف الحمد شریف الحمد شریف. یہ بڑا مسئلہ خراب ہے بھائی. سورہ فاتحہ کے رکو کیا ہوتا ہے؟ ایک کو بولا قل هو اللہ شریف پڑھو، 3 دن کے بعد آئے کہ میں نے پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں؟ پھر قل هو اللہ شریف قل هو اللہ شریف قل هو اللہ شریف پڑھو. وہ مسجد ہی نہیں آتے بھائی، امام کے قریب ہی نہیں ہوتے، دور سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں. مسلمانوں سے پوچھو نا مسجد فلاں مسجد کہاں ہے، کہ آپ کہیں ہو گئے آگے جا کے پوچھ لیں، حالانکہ وہی رہتا ہے لیکن وہ مسجد میں جاتا ہی نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں کون سی مسجد کہاں واقع ہے. تو بیچارہ آدمی مسافر کا ادھر پھرتا ہے تو پڑھوا بھی چلے جاتے کئی لوگ، تو نہیں پتہ چلتا. انہوں نے قسمیں کھائی ہے کہ مر جائیں گے لیکن ہم دین کے مسجد کے درس کے تھوڑا قریب نہیں جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت کرتا. تو سورہ فاتحہ مراد ہے. الحمد شریف میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ. حدیث شریف میں اس کو قرآن فرمایا، پورے قرآن کی ماں ہے سورہ فاتحہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام امتوں سے اللہ نے اس کو چھپا کر چھانٹی کر کے میری امت کو عطا فرمایا. 2 دفعہ یہ سورہ فاتحہ نازل ہو گئی، ایک مکہ شریف میں ایک مدینہ منورہ میں. اور جب بھی سورہ فاتحہ نازل فرمائی 70,000 فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کے جلوں میں یہ سورہ فاتحہ کو اللہ نے نازل فرمایا. فرمایا سورہ فاتحہ شفا والی سورت ہے، اپنے بیماروں کو اس سے شفا کرو، اپنے بیماروں کا اس سے علاج کرو. ہم پتہ نہیں اچھا ڈاکٹر بتاؤ اپنی بیٹی ہو گیا ریئیکشن بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، کوئی حکیم بھی بتا. سورہ فاتحہ تو سورۃ الشفا فرمایا. بخاری شریف کی روایت میں صحابہ کرام کا مجمع کی نظر سے واپس آ رہا، پتہ چلا سردار کو ڈس لیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ آپ کچھ دم جانتے ہیں کہاں میں دم کروں گا لیکن فیس لوں گا کیونکہ میں مہمان ہے، مجھے پوچھا ہی نہیں ہمیں کٹھی. اور انہوں نے دم کیا، اس سردار کو جو سانپ نے ڈسا تھا اس کا زہر ہی نکل گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. سورہ فاتحہ ایسی زبردست چیز ہے لیکن یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے. بے یقینی سے پڑھیں گے تو فائدہ نہیں. فجر کی سنتوں کے بعد اور سورہ فاتحہ اور فرض سے پہلے جو آدمی پڑھتا ہے اس کو 41 دفعہ اس نیت سے کہ اللہ پاک مجھے ہر بیماری سے بچائے، اللہ پاک اس کو ہر بیماری سے محفوظ کرے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کے توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اكفني شرهم بما شئت وبمن شئت ومن حيث شئت. حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لمن بغى علي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.